سرکار کو ماننے کے بارے میں کل میں نے تھوڑی ساتھ وضاحت کی تھی کہ نبی سارے چونکہ انسان ہیں، لہذا انہیں بشر اور انسان ماننا چاہیے، اور انسان مخلوق ہے، خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک یا خدا کا ساجی نہیں ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کو ہمیں انسان اور بشر ماننا چاہیے اور انہیں اللہ کا نمائندہ ماننا چاہیے، لیکن چونکہ ان پر وحی آتی ہے لہذا اللہ تعالی انہیں بنایا تو انسان ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے اللہ نے انہیں کچھ خاص صفتیں عطا کر دی ہیں جو عام انسانوں میں نہیں ہوتی۔ لہذا نبی کو اسی زاویہ پر ماننا چاہیے۔ اپنے برابر اگر نبی کو مانا جائے تو کافروں کو یہی مغالطہ لگا کہ انہوں نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا، تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، ہم تمہیں کیوں مانے؟ اللہ نے فرمایا نادانو، ان کا انسان ہونا کوئی جرم ہے؟ انسان ہونا تو شرف ہے، انسان ہونا تو عزت ہے۔ لہذا بعض ان کافروں نے اس لیے نبیوں کا انکار کیا کہ یہ ہماری طرح بشر ہیں، انہوں نے بشر بھی مانا اور اپنی طرح مانا۔ اور قرآن میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ نبیوں کو اللہ کریم نے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے رب نے اعلان کروایا، قل، اے میرے حبیب اعلان فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، لیکن ایسا انسان ہوں کہ یوحا الیہ، میرے پاس میرے رب کی وہی آتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نبی اور رسول انسانوں میں سے، بشروں میں سے بناتے ہیں، لیکن عام نہیں، جنہیں چن لیتے ہیں، جنہیں چن لیتے ہیں۔ تو جب اللہ چن لیتا ہے تو پھر وہ عام نہیں رہتا، کیا ہو جاتا ہے؟ خاص ہو جاتا ہے۔ جب خاص ہو جاتا ہے تو پھر ہماری طرح ہے نہیں۔ دوستان گرامی قدر، مفسرین نے بالاتفاق کہا ہے کہ انبیاء انسان ہیں، انسانیت کے تقاضوں میں ہماری طرح ہیں، لیکن اوصاف میں نبی صرف ایک بات میں ہماری طرح ہے کہ نبی بھی خدا نہیں اور ہم بھی خدا نہیں۔ باقی باتوں میں اللہ تعالی نے انبیاء کرام کو اعجاز، شان اور عزت بخشی ہے۔ لہذا اس لیے نبی کو انسان جاننے کے باوجود اپنے لیول پر نہیں ماننا چاہیے، بلکہ ہر انداز میں انہیں اپنے سے اعلیٰ ماننا چاہیے۔